ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے عوام کے لیے چیلنجز بڑھتے نظر آ رہے ہیں. اس پروگرام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے جو ایسوسیشن کام کر رہی ہے کہ جو 20 روپے یا 15 روپے جو بڑھائے جا رہے ہیں وہ فارمرز کی پرائس پہ بڑھائے جائیں گے, یعنی کہ ہول سیلر اور ریٹیلر کی جو پرائس ہے ابھی بھی اس کا تعین نہیں ہوا. ہمارا صاحب میں اس بات پہ کلیئر ہوں؟ نہیں, اس کا تعین ہو چکا ہے, بالکل ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہیں ریٹیلر حضرات بھی. مگر آپ کا جو اینڈ ہے, مگر آپ کے اینڈ کی بات کروں تو آپ لوگ پر لیٹر 15 روپے کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل 16 روپے کا اضافہ ہوگا. 16 روپے کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں, بٹ ریٹیلر اور ہول سیلر آپ کے سیگمنٹ پہ نہیں آتا, اس سے آپ کا ڈائریکٹلی واسطہ کوئی نہیں بنتا. ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جب ہم اعلان کرتے ہیں تو ان کے ساتھ متفقہ ان کے رائے لے کے متفقہ فیصلہ ہوتا ہے. اچھا, تو اس وقت بھی متفقہ فیصلہ ہے 140 روپے کا, اس لیے ہم نے اناؤنس کیا ہے 140 روپے انشاءاللہ 11 فروری سے ہم سیل کریں گے. اچھا, اس پہ میں ایک اور چیز آخری میں پوچھنا چاہوں گا. جیسے پہلے تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک دوسری ایسوسیشن کا جس میں میں نام بتا چکا ہوں, جس سے بریک میں شوکت مختار صاحب سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم پرائسز نہیں بڑھانے جا رہے. اب یہ جو پرائسز آپ نے کہا 140 سے سیل کریں گے, اس کے لیے کوئی میکینزم فالو کیا گیا؟ یہ صرف میڈیا پہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے 140 پہ سیل کرنا ہے. بالکل اس کے لیے میکینزم موجود ہے. شکیل بھائی بیٹھے ہیں, شکیل بھائی کو معلوم ہے کہ جب عدالت کا جو فیصلہ آیا تھا جنہوں نے 94 روپیز کا ہمارے حق میں دیا تھا اور اسی کا ہمیں نوٹیفیکیشن بھی ملا تھا, اس کے بعد ہر 4 مہینے بعد مہنگائی کا تناسب دیکھتے ہوئے اس کی میٹنگ کال کرنی تھی اور پھر جو دوبارہ کاسٹ آف پروڈکشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں نیا ریٹ ملنا تھا. شکیل بھائی ایسے ہی نہیں جی, تھوڑا سا اس میں تو اس کے بعد پھر ایسا ہے کہ جی ہاں, اس وقت پھر ایسا ہی ہے کہ ہر 4 مہینے ہم 12 جو ہے کمشنر کراچی کو خط لکھتے رہے کہ بھئی ہمیں ابھی کا ابھی کا آپ نے کمشنر کراچی کو لیٹر لکھ کے بات کہی کہ آپ لوگ ریٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں, یا آپ لوگ ڈائریکٹلی سے میڈیا پہ آ کے بات نہیں؟ ہم متعدد بار ان کو خط لکھ چکے ہیں. ابھی بھی آپ ابھی بھی میرا سوال ہے, میں صرف اتنا سا پوچھ رہا ہوں, ابھی آپ نے کہا کہ ہم پیسے بڑھا رہے ہیں, پرائسز بڑھا رہے ہیں, ہر اینڈ پہ پرائسز بڑھنے جا رہی ہیں. اس بار یہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے کیا کوئی فارمل نوٹیفیکیشن ہمیں کمیشن آفس سے آئے گا, یا آپ نے کوئی فارملی کسی ادارے سے بات کی, ہاں یا نہ؟ بس ہم بالکل ہم نے لیٹر لکھا ہے, وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ہے. آپ نے یہ لکھا کہ ہم پرائسز بڑھانے جا رہے ہیں؟ بالکل, ہم اس وقت ہم ان کو بتائیں گے بھیا اس وقت ہماری کاسٹ آف پروڈکشن یہ ہو گئی ہے, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمیں نیا نوٹیفیکیشن. پلیز آپ بھی کمنٹ کر دیں. دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ڈسکس ہو رہی تھی تو 116 118 روپے کی بات ہو رہی تھی کہ فارمر اینڈ پہ اتنا فارمر اینڈ پہ. تو اگر فارمر اینڈ پہ چلے جائیں تو اگر ہم اب ہم ریٹیلر ہول سیلر کو اگر نکالتے ہیں, میں تھوڑا سا میکنزم کی بات کرنا چاہوں گا. تو اس وقت ان کا فارم ریٹ شاید 86-87 روپے تھا اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں, اس پرانی 2018 کی 94 والی 94 پہ. تو اگر اس پہ جاتے ہیں تو پھر فارم ریٹ تو یہ اس سے ایڈ کریں گے نا, تو ابھی 102 روپے سے ایڈ کر رہے ہیں, تو 117 پہ جا رہا ہے, 117 سے 140 روپے. اب 117-18 تو ان کا پڑ رہا ہے, یعنی کہ ہول سیل کی بات ہم کر رہے ہیں. تو 22-23 روپے یہ ایڈ کر رہے ہیں ریٹیلر کے, ہول سیلر کے. تو میرا نہیں خیال کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ, چونکہ میں 2012 سے اس کمیٹی میں ہوں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی فارمر ایسوسیشن کو ریٹیلر کی یا ہول سیلر کے ریٹ اناؤنس کرتے ہوئے. از دا فرسٹ ٹائم کہ یہ ان کے ریٹ اناؤنس کر کے اس کو 140 روپے کہہ رہے ہیں, جبکہ ریٹیلر سے میری بات ہوئی, انہوں نے بھی منع کیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے چھاپے ہی ہمارے پہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریٹ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں یا ان کے ساتھ اتنا زیادہ پرابلم ہے, تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ یہ فوری طور پہ جو لائف سٹاک کے جو سیکٹری ان سے بات کریں, منسٹری سے بات کریں جا کر کہ جناب یہ دیکھیں ہم اتنے مشکل میں, بجائے آپ پوری صارفین کو پکڑ کے ان کو گچی سے پکڑ دیں تو یہ زیادتی ہے. کیونکہ ابھی تک یہ خود بھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ خود کتنے کا کریں گے, ہول سیلر کتنا ایڈ کرے گا اور ریٹیلر کے پاس کتنا جائے گا. کیونکہ یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے 149 روپے کچھ پیسے کا دودھ پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو شو میں انہوں نے کہا. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 117-18 روپے کا پڑ رہا ہے. تو بھائی 117-18 روپے کا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر 22-23 روپے آپ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ کو تو رائٹ نہیں بنتا یہ بڑھانے کا. آپ اپنے ریٹ کی بات کریں کہ آپ کو کتنے کا پڑ رہا ہے. تو آپ نے اپنا ریٹ بتا دیا. جیسے پچھلے پروگرام کے اندر آج سے ایک ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے نجی ٹی وی پہ باقاعدہ شاکر عمر گجر صاحب نے کہا تھا 102 روپے کا, جس کو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں وہ 102 روپے اسٹل جو بھی چل, بالکل ٹھیک ہو گیا, اوکے, کلیئر ہو گئی بات. اسی پروگرام کے اندر شاکر عمر گجر صاحب نے کہا ریٹیلر کو 7 روپے ایڈ اپنے کرتا ہے. تو بھائی اگر آپ ریٹ بڑھا رہے ہو تو اس کا مطلب 7 روپے ایڈ کرنے کے بعد تو وہی 22-23 روپے 24 روپے پہ جا رہا ہے کہانی. تو 40 تو پھر بھی نہیں بن رہے. لیکن 40 تو نہیں بن. ہمارا صاحب میں لاسٹ فائنل کمنٹ چاہوں گا. آپ نے ایک بات کہی تھی پروگرام کے شروع میں کہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ اسٹل اس سے ابو ہے,
تو یہ تو میں یقینی سمجھوں کہ یہ پرائسز بڑھنے کے شاید کچھ ہی عرصے بعد آپ نے پرائسز واپس انکریز کرنے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. انشاءاللہ 4 سے 6 مہینے بعد ہم اس کو دوبارہ ریوائیو ہوگا ریٹ. اور آپ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں عوام جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں مجبوری ہے نا, ہماری مجبوری ہے. تو آپ کبھی یہ بھی ایسی کوئی بات کہیں کہ ہم پرائسز نیچے بھی کریں گے. دیکھیں فلکچویشن تو آپ بھی جو چیز کہیں نہ کہیں فلکچویشن تو ہوتی ہے, کوئی آپ بھی تو کبھی ایسے مبارک کلپس دے دیں غلطی سے زیادہ دودھ دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو چاہیں گے آپ جو جن کوئی ایسا طریقہ تو بتائیں کہ اب یہ پرائسز کی بحث سے ہم باہر آئیں, کوئی ایسا طریقہ تو واضح کریں نا کہ یہ جو ہر کچھ عرصے کی سوال جواب بحث سے پریشانی جو عوام اٹھاتی ہے, یقین کریں شکیل صاحب میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا, آپ لوگ دونوں یہاں موجود ہیں, میں نے دیکھے وہ مناظر, جب کوئی بزرگ, جب کوئی بوڑھا, جب کوئی بچہ دودھ لینے جاتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آج دودھ کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور اس کی جیب میں شاید اس وقت اتنے ہی پیسے موجود ہوتے ہیں, اور جب وہ اس دودھ کی دکان پہ جاتا ہے, دودھ والا کہتا ہے کہ ریٹ بڑھ گئے, تو وہ جو 2, 5, 10 روپے کے اندر, وہ 10 روپے شاید ہمارے لیے اتنے اہم نہیں ہیں, لیکن اس لمحے میں وہ 10 روپے 15 روپے اس شخص کی کردار کے اوپر اتنی بڑی ڈینٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے ایکسپریشنز دیکھے نہیں جاتے. سر یہ کب تک چلے گا؟ یہ کہیں تو روکیں اس پروسیس کو, کوئی تو حل نکالیں. دنیا بھر میں اتنی تیزی سے فلکچویشنز نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں. دیکھیں منیر, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کی بد دعا دیں. ایک طرف ہم خود ہی عام عوام بھی ہیں, ہم ضرور فارمنگ کا کام کر رہے ہیں. جاتا ہوگا نہیں, وہ اتنا آسان ہمارے لیے بھی اب اتنا آسان نکالنے نہیں, جب کاسٹ اتنی پڑ رہی ہوتی ہے, ہمیں اپنے لیے بھی اپنے بچوں کو بھی پلانے کی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ہم کام کر رہے ہیں, ہم اس میں سے اپنا نفع کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جب اپنے خود ہی پی لیں گے تو کہاں سے, اتنا ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے. دیکھیں ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم عوام سے بد دعا لیں. اس وقت ہم متعدد بار محکمہ لائف سٹاک کو بھی جو ہے اس کے کام کر رہے ہیں کہ ریسرچ کا کوئی کام کریں. ہماری کٹی جو ہے یا کٹا ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی عمر میں سلاٹر ہو رہا ہوتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی پال سکے, تاکہ ہمارا یہ جو ڈیپریسیشن کا جو پورا پیریڈ ہے اس کو کم کیا جائے, اس کی کاسٹ کو. اس وقت ہم لوگ آج تقریباً 2.5 لاکھ کی بھینس کو 1 لاکھ روپے میں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا گیپ ہے. اگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, ہم لوگ کے ایک بھینس کیا گائے کا کرایہ 1500 روپے فی جانور کا ہوتا ہے. 100 جانور جس نے رکھا ہے 1.5 لاکھ تو صرف کرائے کی مد میں چلا جاتا ہے. اس وقت ہمیں جگہ کی فراہمی کے لیے ہم متعدد بار حکومت سندھ کو بھی ہم اپروچ کر چکے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی جگہ تو فراہم کریں. جگہ فراہم ہو رہی ہوتی ہے, کس کو ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, ہمیں ابھی تک اس کا بھی نہیں پتا. شکیل صاحب, ان کا آپ نے آواز سن لی, بات سن لی, اور انہوں نے جو جملے کا آغاز کیا وہ انشاءاللہ سے کیا کہ پرائسز پھر بڑھ جائیں گے 4-6 مہینے کے اندر, شاید اس سے پہلے ہی بڑھ جائیں پرائسز. یہ کوئی تو روکیں سر, آپ لوگ بھی, آپ لوگ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. سر ہماری تو بڑی پتلی سی گردن ہوتی ہے کنزیومر کی, بہت پتلی ہوتی ہے. سب سے پتلی تو عوام کی ہے نا سر. تو اس لیے کہ پتلی اس لیے گردن ہوتی ہے کہ جب دل چاہتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے نچوڑ لیتا ہے. لیکن یہ کیا بنانا کنٹری ہے کیا؟ یہ کیسی ملک ہے یار؟ یہ کیسا صوبہ ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھ گئے اپنی مرضی سے ریٹ دے رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے اس وقت. اگر ان کے ساتھ, میں پھر سے کہتا ہوں, اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ایک فورم ہے, آپ کے لیے بنا ہے. پھر اس کے علاوہ معزز عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے. آپ جائیں دروازوں پہ جائیں, دروازہ بجائے عدالت کا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بجائے آپ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر ہم یہ فیصلہ کریں کہ جناب ہم نے یہ فیصلہ کر دیا. تو یہ کیا بنانا کنٹری ہے؟ یہ کون سی کنٹری ہے؟ تو اس میں اس وقت ان کو اگر ریٹ بڑھانے ہیں تو اس کا میکنزم پہلے لے کر آئیں. آپ اپنی پروڈکٹ کو جو ضائع کرتے ہیں نا اس کو ٹھیک کریں. دوسری بات یہ ہے کہ صارفین سے بھی میری ادھر ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھینس کے دودھ سے نکلیں, آپ گائے کی طرف جائیں. آپ جب تک یہ بھینس کے دودھ کے پیچھے, آپ کو پتا ہے اس سے کتنی بیماریاں لگتی ہیں آپ کو کولیسٹرول بڑھتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تمام ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں فیٹ مت استعمال کریں, وہ فیٹ نکال کے اس کی بہت ساری پروڈکٹ بنا لی جاتی ہیں. کاش کہ اگر ہم گائے کے دودھ کو لیں, اسی لیے کہا گیا ہے کہ گائے کو دودھ کو پیجئے, بھینس کے گوشت کو کھائیے, لیکن ہم الٹا سسٹم چلا رہے ہیں اور اس کا ناجائز فائدہ پھر جن کو اٹھانا ہے وہ اٹھائیں گے. ڈیفینیٹلی ہمارے چسکے ختم نہیں ہوتے بحیثیت کنزیومر, اور دوسری طرف لوٹ مار کرنے کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے جب ان کو چیز مہنگی ملے گی تو وہ ہمارے ساتھ پھر یہی کچھ ہوگا. بہت بہت شکریہ شکیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہمارے صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ آج پروگرام میں آنے کے لیے. یہ بات یقینی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے, لیکن اس بات کے لیے بھی ہم سب کو سوچنا ہے کہ مہنگائی کا جو ریشو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا. جب بھی کوئی چیز مہنگی کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ریشنل موجود ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کے پیچھے کی وجوہات کلیئرلی واضح طور پہ عوام تک کمیونیکیٹ ہونی چاہیے.
हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में अक्सर कीमतें बढ़ती हैं लेकिन कम नहीं होती। जिस तरीके से दुनिया भर में उतार चढ़ाव का मैकेनिज्म है, लेकिन पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहां पे कीमतें सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई नजर आती हैं। दूसरे एंड पे अवाम के लिए भी ये चैलेंजेस जरूर होंगे कि आने वाले दिनों में, जिस तरीके से आज की गुफ्तगू से हमें अंदाजा हुआ कि शायद ये मुमकिन होगा कि आने वाले दिनों में दूध कराची में शायद कहीं पे कुछ प्राइस पे बिक रहा हो और कहीं पे कुछ और प्राइस पे बिक रहा होगा। अवाम के लिए भी ये चैलेंज होगा कि वो इस तमाम तर महंगाई के तूफान से किस तरीके से निपटने में कामयाब हो सकेंगे। अवाम के चैलेंजेस बढ़ते नजर आते हैं, तो वहीं पे लाइव स्टॉक का जो हमारा महकमा है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, ये सब शायद सोती हुई नजर आती हैं। सिंध में इस वक्त हुकूमत नाम की फिलहाल कोई चीज नजर नहीं आती, क्योंकि जिस अंदाज में हमाद साहब ने ये बात कही, बड़े क्लियरली बात कही कि हम कीमतें बढ़ा रहे हैं, फिर ये भी उन्होंने दोहराया कि इंशाल्लाह कीमतें मजीद बढ़ेंगी। तो ये यकीनी तौर पे सिंध हुकूमत के लिए और फेडरल हुकूमत खान साहब के लिए भी सोचने का लम्हा है कि आवाम इस मुश्किल वक्त में आखिर कहां जाके खड़ी हो। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर ने उनको इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।